بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمس اکسیر، اس قلم وہیبہ فاطمہ، قسط نمبر 12۔ زرمش روتے روتے سو گئی تھی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے بعد واپس آنکھ کھلی تو سگریٹ کی بو ناک اور ذہن پر چڑھنے لگی۔ چند لمحے لگے تھے اس کا ذہن بیدار ہونے میں۔ وہ نہ جانے کس جگہ تھی اور سگریٹ کی بو اس کے پاس کسی مرد کے ہونے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے مسحری سے اٹھی تو یہ دیکھ دھچکا لگا کہ سامنے سر سے لے کر پیر تک سجی ایک عورت منہ میں سگریٹ دبائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت شکل و صورت میں پیاری تھی پر مکاری اس کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں گہری کاٹ اور کمینگی بھری مسکراہٹ تھی، البتہ سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹوں کے درمیان سگریٹ دبی ہوئی تھی۔ بالوں کو جوڑے میں مقید کیے گہرے گلے کا سوٹ پہنے حسن سراپا کی مالک وہ عورت زرمش کو عذاب الہی محسوس ہوئی تھی، جبکہ اس کی سوچ کے برعکس مقابل کو وہ ایک ننھی سہمی چڑیا لگ رہی تھی۔ بکھرا سراپا جسم پر پرانا بوسیدہ لباس، آنکھوں کے نیچے ہلکے چمڑی کافی روکھی پھیکی سی۔ زریمہ نے اسے دیکھتے منہ بگاڑا تھا۔ ابرار اندھا ہو گیا تھا۔ ریشمہ جبھی اس کی اتنی تعریف کر رہا تھا، اس کی سوتیلی ماں نے تو اس کے حسن کی ریڑھ مار دی ہے۔ زریمہ سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے بولی، لیکن زرمش کو ابرار کے نام پر ہی دم ساد گئی تھی۔ اب ابرار کہاں ہے؟ زرمش کا پوچھنا تھا کہ زریمہ کے ساتھ کھڑی ریشمہ کو اس معصوم بکری پر رحم آیا تھا، جبکہ زریمہ کہکہ لگا کر ہنسی تھی۔ تمہارا ابرار سوبر باکردار ایجوکیٹڈ ویل سیٹلڈ مرد حقیقت میں اس کوٹے کا ایک غلہ ہے۔ میں نے بول دی ہے، انہوں نے سیدھا لکھا۔ زریمہ کے منہ سے گالی سنتے ہوئے زرمش کے اوسان خطا ہونے لگے تھے۔ یہ گالیاں زرمش کے لیے عام تھیں۔ فیکٹری میں لیبر لائن میں وہ اس قسم کے بے شمار گالیاں سن چکی تھی، لیکن یہاں اس مقام اور جگہ پر اس عورت کی گالی یہ بات ثابت کر رہی تھی کہ ابرار عورت کا سوداگر تھا۔ ہنسی آئی جا رہی ہے اور نا کیونکہ میں نے گالی نکال دی، وہ بھی رمضان میں، ٹھیک ہے، اور وہ بس دال پڑ کے منہ میں پتہ آ گیا تھا کہ یہ والی گالیاں تو میں نے نکال دی۔ چلو چھوڑو۔ ابرار عورتوں کا سوداگر تھا۔ ابرار کو بلاؤ، یعنی وہ اڑ رہی ہے۔ زرمش غصے سے کھولتی بولی تھی، جبکہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ زرمش کا خوف اس بات سے ظاہر تھا کہ اس کا رنگ سفید پڑنے لگا تھا۔ میں ابرار تمہیں نہیں ملے گا پر ڈونٹ وری، تمہارا پہلا مرد، میرا مطلب پہلا کسٹمر، ابرار سے زیادہ ہینڈسم ہوگا۔ زریمہ نے سگریٹ کا دھواں زرمش کے چہرے پر پھونکتے جوں ہی کہا۔ اس کی اس غلیظ بات پر زرمش کا ہاتھ غصے کی شدت سے اٹھا، لیکن اس سے پہلے زریمہ کے چہرے پر لگتا ہوا میں معلق رہ گیا۔ وہ یہاں اس صورتحال میں جب اس کے شکنجے میں پھنسی تھی ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اگلے ہی لمحے زریمہ غصے سے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ زرمش کے چہرے پر لگانے لگی تھی کہ ریشمہ ایک دم چیخ پڑی۔ ارے پاگل ہو گئی ہے کیا زریمہ؟ چہرہ خراب کرے گی تو یہ کس کام کی؟ ریشمہ کے کہنے پر زریمہ نے زرمش کے بالوں سے دبوچ کر پیچھے جھٹکا۔ اس کی ساری اکڑ تو میں چند دن میں توڑ دوں گی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے ایش ٹرے میں سگریٹ بجھاتی زریمہ نفرت سے بولی اور اس کمرے سے باہر نکلنے کو دروازے کی جانب لپکی۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے جانے دو۔ روتے ہوئے چیختی زرمش دروازے کی جانب بھاگی تھی، لیکن اس سے پہلے زریمہ نے اس کا بازو دبوچا تھا۔ زرمش اس بات سے انجان تھی کہ یہاں آنے والی لڑکی کو جنگلی چپائیوں سے بھی بدتر حالت میں رکھا جاتا تھا، اور پھر اس سے تو پرانی دشمنی تھی۔ وہ زریمہ سے مقابلے کی کوشش میں تھی کہ یہاں سے نکل سکے، پر طاقت میں زریمہ کا مقابلہ کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اپنے آپ کو تیز سمجھدار اور تجربہ کار سمجھنے والی زرمش منہ کے بل زمین پر گری تھی اور احساس ہوا تھا کہ وہ بھی دنیا کی احمق اور بے وقوف لڑکیوں میں سے ایک تھی۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ تیری تو میں وہ حالت کروں گی کہ خود سے نظر نہیں ملا پائے گی، وقت پھر سے نہیں دہرایا جائے گا۔ غصے سے زرمش کو اب زمین پر پھینکتی وہ کمرے میں کچھ تلاش کرنے لگی تھی، جب اس کی نظر کپڑے ٹانگنے والے اسٹینڈ پر پڑی جس کے اوپر لوہے کا ہینگر لگا تھا۔ اس ہینگر کو اتارتے اس نے زرمش کو مارنا شروع کیا تو ریشمہ بھی اس کو روکنے میں ناکام رہی تھی۔ زرمش کی چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ 5 منٹ میں وہ مار کر زرمش کی حالت بری کر چکی تھی کہ زرمش سے کروٹ بدلنے بھی مشکل ہو رہی تھی۔ جب غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو زریمہ نے ہینگر زمین پر پھینکا اور ریشمہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ کھانا نہیں دینا اس کو، نہ ہی ایک بوند پانی، جب تک اس کی عقل ٹھکانے نہ لگ جائے۔ 2 دن، صرف 2 دن میں مجھے اس کا ذہن اور وجود تیار چاہیے۔ ریشمہ کو کہتی زریمہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ ریشمہ بغور زمین پر سسکتی اس لڑکی کو دیکھنے لگی جس کے بوسیدہ کپڑے ریشمہ کے مارنے کی وجہ سے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ افسوس بھری نگاہ زرمش کے وجود پر ڈالتی ریشمہ بھی کمرے سے نکل گئی تھی۔ افسوس اس لیے کہ ابھی تو یہ لڑکی
ابھی تو یہ اس لڑکی پر ظلم کی ابتدا تھی۔ برآن کے آدمی ابرار کر کے پھر ابرار ہی کہہ دیا برآن کو بھی۔ برآن کے آدمی کے مطابق برآن کا آدھا کام خود ارسلان نیازی نے آسان کر دیا تھا کہ علاقے اور اس بلڈنگ کے کیمرے آف کر دیے تھے۔ دوسری طرف یونیورسٹی کی مار کٹائی کے بعد ارسلان نیازی کی ہاسپٹل میں پولیس کو خود کی گواہی تھی کہ وہ ہسپتال میں اس کیفیت سے گھر لوٹا تھا کہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اب ارسلان نیازی کا باپ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ ارسلان نیازی اور اس کے بندے کو برآن دلشیر نے ادھیڑا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ برآن دلشیر ارسلان نیازی یا اس کے پیچھے کھڑے لوگوں سے ڈرتا تھا، بلکہ وہ ڈرتا تھا صرف ایہان کے لیے۔ وہ جس فیلڈ میں تھا، جس ماحول کا پروردہ تھا، وہ ہر وقت ایہان کی حفاظت خود نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا بھائی کمزور نہیں تھا پر نرم مزاج تھا اور ظالم اور سفاک لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے جیسا بننا پڑتا ہے، پر ایہان ایسا نہیں بن سکتا تھا۔ یہ بات برآن جانتا تھا۔ وہ اس وقت ایک کشادہ ترین کمرے کی کھڑکی میں کھڑا تھا۔ بیڈ پر نرم مخمل کی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، لیکن صرف بیڈ کے پاس رکھے لیمپ میں زیرو پاور بلب ہلکی سی مدھم فسو خیز روشنی چاروں سو بکھیر رہا تھا۔ بیڈ کے ایک کنارے پر ایہان گہری نیند میں تھا۔ برآن اسے اپارٹمنٹ سے لے کر سیدھا ایہان اور اس کے مشترکہ بنگلے پر آیا تھا۔ کہنے کو یہ برآن اور ایہان کا مشترکہ گھر تھا، لیکن برآن کا یہاں مہینوں بعد آنا ہوتا تھا۔ ایہان اس گھر کا اکیلا مکین تھا۔ ڈاکٹر کچھ دیر پہلے ایہان کے زخم کے سرے سے ٹانکے لگا کر گیا تھا۔ پانی سے مکمل احتیاط بتائی تھی۔ ڈریسنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نے ایہان کو پین کلر اور سکون کا انجیکشن لگایا تھا کہ اس کے جسم پر چوٹوں کے نیل تھے۔ ایہان کے سونے کے باوجود برآن مطمئن نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اسی کے کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اگر ایہان ہوش کی دنیا میں ہوتا تو شاید اس کے اور برآن کے درمیان کافی سارا فاصلہ سمٹ پاتا۔ ایہان کا خیال کرتے برآن گیلری میں آیا تھا۔ اس لمحے وہ شرٹ لیس تھا، چہرے پر تھکن کے تاثرات نمایاں تھے۔ اگر کوئی غور سے دیکھتا تو برآن دلشیر کی زندگی میں دولت کے انبار پر رشک کی جگہ اس کی زندگی کی تاریکیوں پر غمزدہ ہوتا کہ وہ شخص آج بھی اسی 16 سال بچے کی طرح بے سکون تھا جس سے اس کا بچپن بہت برے طریقے سے چھین لیا گیا تھا۔ برآن نے سگریٹ سلگاتے ہوئے لبوں سے لگایا اور ایک ہاتھ ریلنگ پر ٹکایا۔ رات کی تاریکی بھی اس کی نظر میں روشنی تھی کہ جس قدر تاریکی وہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا، ایک مرتبہ پھر ماضی کی تاریکیوں میں ڈوبا چلا گیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ ایلف کی برتھڈے کا کیک لے کر وہ گھر کی طرف آیا ہی تھا کہ ایک بڑی سفید گاڑی گھر کے باہر کھڑی دیکھی۔ قدم تیزی سے اندر بڑھائے تو جس کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ سیاہ چمکدار پر شوخ لباس میں بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے، ہائی ہیلز پہنے، چہرے کو میک اپ سے تراش کر نقوش کو مزید تیکھا کیے مہرو کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی تھی اور کمرے کا دروازہ بند تھا۔ کوئی اور ہوتا تو شاید اس امیر اور خوبصورت عورت کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتا، لیکن وہ تو بہت گہرائی سے اس عورت کی بدصورتی دیکھ چکا تھا۔ برآن کی آنکھوں میں وہ منظر گھومنے لگا تھا جو اس نے اس وقت دیکھے تھے جب اس کا کچا ذہن وہ سب سوچنے سے بالاتر تھا۔ پہلی بار زندگی میں کسی مرد اور عورت کی اس قدر نزدیکی کی انتہا دیکھی تھی، اور وہ بھی اپنی ہی ماں کو کسی غیر مرد کے حصار میں۔ بہت ضبط سے برآن نے اسے مخاطب کیا تھا۔ ایہان شدید اس عورت سے چھپ کر ایلف کو لے کر کمرے میں بند ہو چکا تھا۔ جب بھی وہ عورت دروازہ پیٹتی دروازہ کھولنے کی التجا کر رہی تھی، برآن مجھے بہت دکھ ہے کہ تمہارا بابا اس ظالم شخص کی وجہ سے۔ برآن کی آنکھوں کی سرخی دیکھتے وہ بادلی نخواستہ بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ نہیں تو وہ اسے جن خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کچھ بعید نہیں تھی اسے کچا چبا جاتا۔ پر میں اب الگ گھر میں ہوں، میں تم لوگوں کو پال سکتی ہوں، میرے پاس بہت کچھ ہے، پر پلیز ایہان اور ایلف کو بولو دروازہ کھولیں، مجھے ان کو دیکھنا ہے۔ وہ لوگ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ماں ہوں تم لوگوں کی، تم لوگ میرے۔ مہرو بول ہی رہی تھی جب برآن سختی سے درمیان میں چیخا، میری ماں نہیں ہو تم، میری ماں مجھے پیدا کرتے ہی مر چکی تھی۔ مہرو پر سکتہ طاری ہوا تھا۔ وہ تو اپنی سگی ماں کا نام بھی نہیں لیتا تھا۔ اس کی زبان تو مہرو کی مالا جپتی تھی اور آج اس کے بدلے تیور بہت کچھ بیان کر رہے تھے جیسے وہ حقیقت جان گیا ہو۔ یکدم مہرو کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے اور وہ سپاٹ نظروں سے برآن کو دیکھنے لگی تھی۔ برآن کو زندگی میں پہلی بار کسی سے اس قدر گھن اور نفرت محسوس ہوئی تھی کہ وہ اس کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن سمجھتا تھا۔ ہاں واقعی تم میری اولاد نہیں ہو، لیکن ایلف اور ایہان میری کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں۔
ہے، میری اولاد ہیں، اس لیے تم ان کے باپ بننے کی کوشش مت کرو، سمجھے؟ نفرت سے کہتی وہ واپس دروازے کی طرف پلٹی تھی۔ جب اس عورت نے کبھی اس کے باپ سے ہی محبت نہیں کی تھی تو برآن سے کیسے کرتی؟ الف میری گڑیا، ماما آپ کی برتھ ڈے کے لیے بہت پیارا گفٹ لائی ہیں، باہر آؤ۔ مہرو کے کہنے پر اندر سے الف کی آواز آنے لگی۔ وہ معصوم ماں کی آواز سن کر پھڑپھڑا رہی تھی۔ برآن کی برداشت ختم ہوئی تھی۔ مہرو کا بازو کھینچتے ایک زوردار تماچا مہرو کے منہ پر مارا تھا کہ مہرو منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ بے یقینی سے گال پر ہاتھ رکھ کے برآن کو دیکھا تھا اور غصے سے جھٹپٹاتی برآن کے مقابل آتے اسے زوردار تماچا مارنا چاہا تھا کہ اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا، کیونکہ برآن سختی سے اس کی کلائی دبوچ چکا تھا۔ میرے باپ کو قبر تک پہنچانے کے بعد تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ اس کی اولاد تمہاری گھناؤنی وجود کو اپنائے گی، برداشت بھی کرے گی؟ برآن نفرت سے پھنکارا تو مہرو کا دماغ سن پڑنے لگا۔ وہ ایک دم چیخ اٹھی، تو تمہارے باپ کو شرم نہیں آئی تھی؟ بوڑھا ہوتے ہوئے ایک 19 سالہ لڑکی سے شادی کرنے کی میرا باپ تو مجبور تھا، مر رہا تھا، پر تمہارے باپ نے کیا کیا؟ ایک بیٹے کا باپ ہوتے ہوئے مجھ سے شادی کر لی، میری زندگی برباد کر دی۔ کیا سمجھتا تھا تمہارا باپ مجھے اس فقیری کی حالت میں اس جھونپڑے میں اپنی ملازمہ بنا کر رکھے گا؟ پر دیکھو میں محلوں میں رہنے کے لیے بنی تھی برآن دل شیر، لیکن یہ سب ہوتے ہوتے دیر ہو گئی اور میری 2 اولادیں ہو گئیں اور اب میرے بچے میرے ساتھ جائیں گے۔ میں انہیں اس فقیری میں نہیں رہنے دوں گی، ہرگز نہیں رہنے دوں گی۔ وہ زندگی گزاریں گے جو ان کی ماں گزار رہی ہے، عیش و آرام کی۔ ناگن کے زہر سے زیادہ زہریلی حقیقت اور کاٹ مہرو کے لہجے میں تھی کہ پل بھر کے لیے برآن کی پکڑ ڈھیلی ہوئی تھی۔ وہ خود کو حسین کہتی تھی، سمجھتی تھی حسین۔ کہاں سے تھی وہ حسین؟ شہزادیاں تو پاکیزہ کردار کی ہوتی تھیں۔ وہ خود کو کیسے شہزادی تصور کرتی تھی؟ وہ تو باندی رکھنے کے قابل بھی نہیں تھی جس سے تم نفرت کرتی تھی۔ نہ اسی کی اولاد کو لینے کھڑی ہو، ان کی رگوں میں دودھ بھلے تمہارا ہو پر خون میرے باپ کا ہے، پاک شفاف نیک، اور تمہارے جیسی مکار بدکردار عورت کے ساتھ ہرگز نہیں جائیں گے۔ میں جانے ہی نہیں دوں گا، پھنکار کر کہتے برآن نے اس کا ہاتھ جھٹکا تو مہرو کہکہ لگا کر ہنسی۔ اس کی ہنسی برآن کی بات کا مذاق اڑا رہی تھی۔ برآن کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا کہ کہیں وہ کالے سائے سی لڑکی مزید اس کا کچھ کھا نہ جائے۔ چلو، ایحان تو تمہارا خون ہے، تمہارے باپ کی اولاد ہے، پر الف کو دیکھا ہے کبھی تم نے؟ پر الف کو دیکھ کر تمہیں کہاں سے لگتا ہے وہ تمہارا خون ہے؟ مہرو نے اس کی آنکھ میں آنکھیں ڈالتے استہزائیہ سوال کیا تھا۔ ایسا عذاب تھا جو اس کے دل کو موت کی گھٹائیوں سے زیادہ ویران کر گیا تھا، جبکہ برآن کے چہرے پر پھیلتی تاریکی مہرو کو مزہ دے رہی تھی۔ او بیبی بوائے، برآن 1 ہفتہ دے رہی ہوں تمہیں، ایحان کو بھی میں واپس لے لوں گی۔ الف کی آج کی آخری سالگرہ تم اپنے ساتھ منا لو۔ اگر یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہارا خون نہیں، تمہاری غیرت گوارا کرے تو میں کل الف کو لے جاؤں گی۔ تم قانونی طور پر مجھے نہیں روک سکتے۔ پیچھے ٹیبل پر رکھے کیک کی طرف اشارہ کرتے وہ ٹک ٹک کرتی ہیل کے ساتھ دروازہ عبور کر گئی تھی، جبکہ برآن سن کھڑا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ کھڑا رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور الف اور ایحان کمرے سے باہر آئے تھے۔ ماما چلی گئیں؟ الف کی ڈبڈبائی آواز برآن کے کانوں سے ٹکرائی تو نظر اٹھا کر نفرت سے اس اٹک اٹک کر بولتی بچی کو دیکھا۔ کچھ لمحے پہلے جس میں برآن کی جان بستی تھی، اس لمحے اسی ننھی الف کے وجود سے نفرت ہو رہی تھی۔ دل میں شیطان حاوی ہو رہا تھا کہ اس کا گلا گھونٹ کر اس کی ماں سے اس کا انتقام لے لے، جس طرح اس عورت نے اس کے باپ کا قتل کیا تھا، پر وہ چاہ کر بھی اس کبھی عمل کی ہمت نہیں جٹا پایا تھا۔ بھائی، الف کا کیک کاٹیں۔ ایحان نے سمجھداری کا ثبوت دیتے مہرو کی موجودگی کے تاثرات کو مٹانا چاہا تھا۔ وہ عورت ایحان کے لیے اتنی غیر اہم تھی کہ وہ اس کی موجودگی بھی محسوس نہیں کرنا چاہتا تھا، پر وہ برآن کی کیفیت سے لا علم تھا۔ تب بھی اچانک کیک اٹھا کر زور سے زمین پر پھینکا۔ الف جو کیک کو دیکھتی ماں کو بھول گئی تھی، برآن کے ریئیکشن پر فوراً ایحان کے سینے سے جا لگی تھی۔ سگریٹ کی جلن ہاتھ پر محسوس کرتے برآن ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا اور سگریٹ زمین پر پھینکی۔ اس کے ماتھے پر بلوں کا جال تھا اور نہ جانے کتنی مسافت تھی جو اسے طے کرنی تھی۔ کب تک بے سکون رہنا تھا؟ الف کا نام پکارتے وہ لڑکھڑایا تھا۔ اسے وہ زیادتیاں یاد آئی تھیں جو اس نے الف کے ساتھ کی تھیں۔ سختی سے انابی لب آپس میں پیوست کیے برآن آنکھیں میچ گیا تھا۔ ایک گہری سانس اپنے سینے میں کھینچی تو ایک دل فریب خوشبو ناک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ یہ خوشبو محض 2 لمحوں کے لیے تھی کہ برآن نے دیوانہ وار آنکھیں کھولتے چاروں طرف نظریں دوڑائی تھیں، پر سوائے اندھیرے کے کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ سوچتے برآن نے اپنے بازو کو دیکھا۔ اب وہاں کوئی نشان نہیں تھا، پر میٹھا سا لمس اب بھی موجود تھا۔ برآن کو اس ڈھلتی رات سے گہری پرکشش جھیل سی گہری آنکھیں
ذہن کے پردے پر لہرائیں تو برآن کا غصہ بڑھنے لگا۔ یہ کون لڑکی تھی نہ جانے جس نے کچھ ہی دنوں میں برآن دلشیر کا دماغ الٹ دیا تھا کہ اسے اس دن سے اب تک بانو بھائی کی 3 پیغام ملے تھے کہ کوٹھے پر نئی اور خوبصورت لڑکیاں آئی ہیں، پر اس کا تو جیسے دل ہی اٹھ گیا تھا۔ کافی دیر کھڑے ہونے کے بعد برآن واپس اندر آ گیا تھا۔ ایحان کے برابر میں لیٹتے اس نے ایحان کا سر اپنے بازو پر رکھا تھا اور ایک ہاتھ ایحان کے پیٹ پر رکھتے کروٹ ایحان کی طرف لے لی تھی۔ آج سے 12 سال پہلے وہ اور ایحان ایسے ہی سوتے تھے، جس سے ایحان کو شدید چڑ تھی۔ یہ سوچتے برآن مسکرایا تھا کہ اگر اس لمحے ایحان کی آنکھیں روشن ہوتی تو آج بھی ویسے ہی چڑھتا جیسے بچپن میں چڑھتا تھا۔ گہری سوچ میں ڈوبے ارزق نے ڈش واش سنک پر برتن اکٹھے کرنا شروع کیے تھے اور لیکوڈ ڈش واش کی بوتل اٹھا کر ایک ایک برتن پر ڈال رہا تھا۔ اس کے بعد برتن گھسنے کا ارادہ تھا۔ اے پاگل آدمی! ایلف کی زوردار چیخ پر اس کے ہاتھ سے ڈش واش گرا تھا۔ ارزق نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ بھاگتی ہوئی اس کی جانب آ رہی تھی۔ یہ کیا کیا؟ چہرے پر سخت تاثرات لاتے ہوئے خطرناک تیوروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تو ارزق کو سمجھ نہ آیا وہ کس بات پر اتنا بھڑک رہی ہے۔ مفت کا نہیں آتا، یہ پورے $5 کا ہے، ایسے بے دریغ استعمال کرو گے؟ غصے سے جھڑکتے ایلف نے زمین پر گرا ڈش واش اٹھایا تو ارزق خانزادہ عجیب کیفیت کا شکار ہوا تھا۔ اگر $5 کا تھا تو کیا برتن نہیں دھونے تھے؟ تو یہ کہ $5 اب تمہارے ابو نہیں دیتے۔ ایلف کا کہنا تھا کہ ارزق خانزادہ کا پارا پل بھر میں ہائی ہوا تھا۔ یہ لڑکی اس کے باپ تک پہنچ گئی تھی۔ خود کو سمجھتی کیا تھی؟ ایک لمحے میں اپنا آپا کھوتے ارزق نے اس کے دونوں بازو دبوچے ایک جھٹکا دیا تو وہ جو اپنے آپ کو ریل گاڑی پر سوار چھک چھک کی زبان چلائی جا رہی تھی سہم کر ارزق کو دیکھنے لگی۔ کیا بکواس کی ہے؟ ابھی تم نے میرے باپ کا نام کیسے لیا؟ ارزق خانزادہ غصے سے گرراتے ایلف کے منہ پر پھنکارا تو ایلف تھوک نگلتے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہارے ابو کا نام ابو ہے۔ ایلف نے اپنے طور صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ارزق خانزادہ کو یوں لگا تھا کہ جیسے وہ لڑکی اس کا مذاق اڑا رہی ہو، جبکہ ایلف سر جھکائے اس کے ہاتھ سے اپنے بازو چھڑوانے کی کوشش میں تھی، لیکن مقابل کے ہاتھ کے ساتھ پکڑ بھی انتہائی سخت تھی۔ میرے آگے زبان چلائی تو بہت برا ہوگا، تم جانتی نہیں ہو۔ اور ابھی وہ کہتے کہتے لب بھینچ گیا تھا۔ کافی گھنٹوں سے اس کی بدتمیزی برداشت کرنے کے بعد اب وہ اپنا آپا کھو چکا تھا۔ یہ سب تھا یہاں اپنے کسی مقصد کے تحت آیا تھا۔ یہاں نا ورڈ مسنگ ہے، یہ سچ تھا، ادھر ہونا تھا، یہ سچ تھا وہاں، یہاں وہ یہاں آئے، یہاں لائن بہت ہی خراب ہے، میں جیسے تھا ویسے پڑھ دیا۔ یہ سچ تھا وہ یہاں اپنے کسی مقصد کے تحت آیا تھا اور عجیب متضاد اور شہری کیفیات کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ پوری طرح جھنجھلا بھی رہا تھا۔ میں نے تمہارے ابو کو کچھ نہیں کہا، تمہیں کہا تھا، تم رانگ سائڈ لے گئے، ایلف نے نم لہجے میں کہا تو ارزق نے اسے سخت نظروں سے گھورا، جبکہ ایلف پہلی بار کسی کی ایسی سخت پکڑ میں آئی تھی اور پہلی بار کسی سے ڈر لگا تھا۔ تم میرے امپلائی ہو، مجھ سے بدتمیزی نہیں کر سکتے۔ ایلف نے نظر اٹھاتے ارزق کو احساس دلانا چاہا کہ اس کے اور ایلف کے درمیان تعلق کیا ہے، جبکہ وہ تو اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی کو دیکھ ٹھٹکا تھا۔ ایلف کی پھنسی پھنسی سرگوشی نما آواز میں کیا گیا شکوہ اسے واپس اس کے خول میں لایا تھا۔ ہاں، وہ تو پل بھر کے لیے بھول ہی گیا تھا کہ وہ یہاں ارزق خانزادہ نہیں ہے۔ اب تو بدتمیزی کر لی، اب آپ مجھے نوکری سے نکال سکتی ہیں۔ ایلف کے بازو چھوڑتے ہوئے وہ قدم پیچھے لے کر سینے پر ہاتھ باندھ گیا اور پرسکون ہو کر اسے دیکھنے لگا، جبکہ ایلف پوری آنکھیں کھولے ارزق کو دیکھنے لگی تھی۔ ارزق اس کی مشکل سمجھ رہا تھا۔ ایلف نے ایک چور نظر سلیپ پر بھرے ہوئے گندے برتنوں پر ڈالی، پھر ارزق کو دیکھا اور مفاہمیت والے انداز میں مسکرانے لگی۔ اس بات سے انجان کے مقابل کھڑا شخص خاصا چالاک ہے۔ چند گھنٹوں میں وہ ایلف کی فطرت کو بخوبی پہچان چکا تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ میں اتنی بری نہیں ہوں، میں جانتی ہوں تم مجبور ہو، اس لیے معاف کیا، پر آئندہ بدتمیزی کی تو آخر میں انگلی اٹھاتے روب سے کہا تو ارزق بے ساختہ مسکرانے لگا۔ لگتا ہے تم نے کبھی پہلے کام نہیں کیا، تو میں تمہیں سب سکھاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے ایلف نے کیبن سے ایک کانچ کا پیالہ نکالا اور 2-3 ٹیبل سپون لیکوڈ سوپ ڈال کر اس پیالے میں پانی بھر دیا، فوم مسل کر اس میں جھاگ بنایا۔ لو، ہو گیا کام، اب اس سے برتن دھو لو، جبکہ ارزق گہری سانس لے کر ایلف کو دیکھنے لگا۔ اس سے ڈر تھا کہ وہ شیخی اسے 1-2 دن میں یہ نہ کہہ دے کہ آکسیجن اتنی مہنگی ہے، سانس بھی گن گن کر لیا کرو۔ وہ پھر ایک مرتبہ دوبارہ برتن کے آگے کھڑا ہو کر پلیٹوں پر صابن لگانے لگا۔ تو تم پاکستان کو اپنے خونی رشتوں سے بہت محبت ہوتی ہے نا؟ برتن پر صابن لگاتے ارزق کے ہاتھ پل بھر کر رکے تھے۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ایلف طنز کر رہی ہو۔ پلٹ کر ایلف کو دیکھا تو وہ فریز
تو وہ فریزر سے سبزی نکال رہی تھی۔ ارزق واپس اپنے کام میں مگن ہو گیا اور محض کہنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان کا نام خاص کر مجھ سے ایسے منسوب کر رہی ہے جیسے آپ تو پاکستان سے ہے ہی نہیں۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد ارزق نے بھی طنز کیا، نہیں میں پاکستان سے نہیں ہوں۔ وہ فوراً بولی۔ الف کا لہجہ انتہائی کھردرا تھا۔ ارزق ایک بار پھر حیرت سے پلٹا تھا۔ پاکستان میں رشتوں کے نام پر صرف درد، اذیت، سفاکیت ہوتی ہے۔ محبت کا خول چڑھا کر لوگ دلوں میں زہر رکھتے ہیں، جبکہ جہاں میں رہتی ہوں وہاں سب وہی دکھاتے ہیں جو وہ ہوتے ہیں۔ فریزر سے سبزی نکال کر وہ ارزق کے پاس آئی تھی اور برتن سنک سے ہٹا کر سبزی کی باسکٹ اندر رکھ کر نل کھولا تھا۔ پانی کی بوندیں سبزی کو بھگو رہی تھیں۔ جب الف نے چہرہ اٹھا کر ارزق کو دیکھا جو سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، تم پریشان مت ہو، یہ 3 دن کے برتن جمع ہے، کل کم ہوں گے۔ بہت ہی کیسے بولوں میں، یعنی نا اڑ کے بولنے کو انہوں نے دکھانے کے لیے نا اڑ کے ہی لکھا ہوا ہے، تو وہ پڑھنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے، اس لیے جب پھر میں سیدھی اردو پہ بھی آتی ہوں نا تب بھی فلو خراب ہو جاتا ہے۔ کل برتن کام ہوں گے، الف کہتے ہوئے نلکا بند کر چکی تھی، پھر دھلی ہوئی سبزیوں کی باسکٹ اٹھا کر وہ کچن سے نکل گئی تھی، جبکہ ارزق الجھ گیا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں اچانک اترنے والی اذیت بتا رہی تھی کہ اس کے اندر کتنا راز پوشیدہ ہیں، جبکہ یہ سوچتے ارزق کی آنکھیں چمک گئی تھیں کہ شاید ان رازوں میں کوئی ایسا راز ہو جس میں اس کے کوئی کام کا ہو۔ صبح جب برہان کی آنکھ کھلی، ریحان تب بھی گہری نیند میں تھا۔ اس کی مڑی ہوئی گھنی پلکوں کی جھالر بند ہوئی تھی، تراشیدہ مونچھیں اور کچھ بڑی ہوئی شیو، اس کے سفید گال پر نیلا نشان اور سوجن تھی۔ برہان محبت بھری نظروں سے بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ آج ایک بار پھر برہان کو احساس ہوا تھا کہ اس کی زندگی میں بہت قیمتی لمحے پیچھے چھوڑ دیے ہیں۔ کل تک ریحان کتنا چھوٹا تھا اور آج بھرپور نوجوان اس کے قد کے برابر آتا وجاہت سے بھرپور خوبرو شخص، یوں لگتا تھا کہ کل اور آج کے درمیان 12 سال نہیں بلکہ 12 دن کا فاصلہ تھا۔ ریحان کے ماتھے پر پیار کرتا وہ بستر سے اٹھا تھا، شرٹ پہلے ہی نہیں پہنی تھی۔ ایک زوردار انگڑائی لے کر وہ کھڑا ہوا اور سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا تو آنکھیں پوری کھل گئیں۔ زاویار کی ایک کے بعد ایک کئی کالز تھیں جو 1 گھنٹے پہلے کی گئی تھیں، اور واٹس ایپ پر بھی 20 میسیجز کی نوٹیفیکیشن تھیں۔ واٹس ایپ کا ان باکس کھولا تو توقع کے مطابق سب سے اوپر زاویار کی چیٹ تھی۔ برہان نے فکر مندی سے چیٹ کھولی تو ہونٹوں پر کمینگی بری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ 'خبیث آدمی، کتے منحوس، زندہ ہو یا مر گئے ہو' اس طرح کے بے شمار میسیجز تھے۔ یقیناً اس کو اس کی ضرورت تھی یا کوئی بہت خاص بات ہوگی۔ فون واپس بند کرتے وہ ریحان کی وارڈروب کی طرف بڑھا اور ایک سیاہ ٹی شرٹ نکال کر اپنے وجود پر ڈالی اور ایک آخری نظر ریحان پر ڈالتے کمرے سے نکل گیا۔ کمرے سے نکلتے اس نے ملازم کو آواز دی۔ جی صاحب۔ ملازم بوتل کی جن کی طرح فوراً حاضر ہوئی تھی۔ ریحان سے اس گھر کے ملازم جتنے بے تکلف تھے، برہان سے اتنے ہی زیادہ خائف رہتے تھے۔ چھوٹے صاحب کا روم چیک کرتی رہنا، جیسے ہی اٹھیں میڈیسن اور ناشتہ دے دینا، اور اگر وہ باہر جائیں تو ان سے کہنا باہر نکلنے سے پہلے مجھ سے رابطہ کریں، اور پھر ہی باہر نکلے۔ ملازمہ کو ہدایت دیتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ رات کافی دیر سے سونے کے باعث اس کی آنکھیں سرخ تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ برہان نے منہ دھونے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ اس کا ارادہ زاویار کے پاس جا کر اپنا دماغ پرسکون کرنے کا تھا۔ آدھے گھنٹے کی طویل ڈرائیو کے بعد اس کی مرسیڈیز زاویار کے مینشن کے باہر رکی تھی۔ گارڈ نے پہلے ہارن پر ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ گاڑی بڑے سے پورچ میں ایک جھٹکے سے رکی تو برہان گاڑی سے باہر نکلا اور ایک مرتبہ پھر انگڑائی لی۔ پیچھے مڑتے گاڑی کی چابی گارڈ کی طرف اچھالی۔ پورچ کے بالکل سامنے دل موہ لینے والا طویل گارڈن تھا، جو گارڈن سے زیادہ پھولوں کے باغ کا منظر پیش کرتا تھا۔ اس گارڈن میں شاید ہی کوئی رنگ باقی تھا جس کا پھول نہ ہو۔ گارڈن کے بالکل کونے میں ایک چھوٹا سا حوض تھا جس کے کناروں پر پودوں کی لڑیوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مٹکے لٹکائے تھے، جس میں چھوٹی چھوٹی پنچیز پرندے نہیں کیا ہوگا پنچ جو بھی ہے، جس میں چھوٹی چھوٹی ڈیش تھیں۔ سوچ لے مٹکوں میں کیا ہو سکتا ہے، ویسے مجھے لگتا ہے پنچھی، شاید پنچیز لکھا ہوا ہے ادھر،
चीज़, हाँ यही है, थी। सुबह के 10 बजे का वक्त था। सर्दियों की आमद के बावजूद धूप की तपिश चेहरे पर चुभ रही थी। अपने बालों में हाथ फेंटा बुरआन अंदर चला गया। मेंशन का अंदरूनी दरवाज़ा लकड़ी का था, लेकिन दीवार घेर था। यूँ लगता था जैसे शाही किले का हो। अंदर कदम रखते बुरआन को हर तरफ सन्नाटा मिला। इसे मालूम था आज के दिन इसे रौनक कहाँ मिलेगी। इसने खुद ही कदम बाईं जानिब ऊपर को जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ाए थे। ऊपर जाने के बाद पहला दरवाज़ा छोड़कर दूसरे दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर घुमाया, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला मुंह पर तकिया आकर लगा कि पल भर को बुरआन बौखला गया। गुस्से से अंदर देखा तो सामने ही शैतान की नानी और इसकी सबसे बड़ी रकीब महमल खड़ी थी। बुरआन को देखते महमल के नन्हे माथे पर भी बल पड़े थे। दोनों में आंकड़े की दुश्मनी थी, इसीलिए वो बुरआन की मौजूदगी से सख्त तिलमिलाई हो। ये दुश्मनी महमल बहुत छोटी थी तब से ही चलती आ रही थी। वजह ये थी कि महमल को अपने डैड का इस शख्स की तवज्जो देना पसंद नहीं था। जब भी इसके डैड महमल के साथ होते थे ये शख्स टपक जाता था और फिर महमल अकेली हो जाती थी। जबकि बुरआन के चिढ़ने की वजह इसकी बेबसी थी। ये छोटी सी लड़की जो दिखने में छोटी ज़रूर थी पर बकौल बुरआन के इसके छोटे से दिमाग में हज़ारों शैतानों का दिमाग फिक्स था। वो बुरआन को अलग अलग तरीके से तंग करती थी। कभी इस पर पानी का गुब्बारा फाड़कर, कभी इसके बैठने की जगह पर च्युइंगम लगाकर, कभी सीढ़ियों पर तेल गिराकर, तो कभी कुछ और कभी कुछ। ये अलग बात थी बुरआन दिलशेर इस चूहिया की इन शरारतों से बड़ी चालाकी से बच निकलता था। बुरआन ज़ावियार का लिहाज करते जब्त कर जाता था कि वो ज़ावियार की बेटी थी और रिश्ते में इसकी भी भतीजी थी, लेकिन अब इस चूहिया से आजिज़ आकर ज़ावियार के घर कम ही तशरीफ़ लाता था। अभी भी इसका इस्तकबाल बिल्कुल गैर मतवक्का था कि महमल का फेंका गया तकिया इसके मुंह पर लगा था। महमल जो बुरआन को देखते पहले चिढ़ गई थी, अपनी हरकत पर एकदम खिलखिलाकर हंसी तो नीचे बैठे ज़ावियार ने गर्दन मोड़ कर पीछे देखा। दरअसल वो तकिया ज़ावियार के लिए फेंका गया था, पर ज़ावियार के नीचे होने के बाइस अंदर आते बुरआन को लगा था बात करनी है, बाहर चलो। महमल को देखते बुरआन ने संजीदगी से ज़ावियार को देखा, फिर एक कोफ्त भरी नज़र कमरे की हालत पर डाली जो अजीब व गरीब मंजर पेश कर रहा था। इस बिखरे बिखरे कमरे को देखकर ही इसकी तबीयत मकदूर होने लगी थी। इस कमरे की कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं थी जो अपनी जगह पर होती। बेडशीट भी ज़मीन पर पड़ी अपनी नाकदरी पर रो रही थी। इसे हैरत तो ज़ावियार पर थी, वो नफासत पर सन शख्स कैसे इस कदर आखिरत मचाकर ऐसे बच्चों के साथ बच्चा बन सकता था। मैं अभी अपनी बेटी के साथ मसरूफ़ हूँ, तुम यहाँ बैठना चाहते हो तो ठीक है, वरना वेटिंग एरिया, मेरा मतलब डाइनिंग रूम, हाँ ड्राइंग रूम, मैं भी कहूँ डाइनिंग रूम तो कौन कहते हैं ड्राइंग रूम या मेरा कमरा इस्तेमाल कर सकते हो। ज़ावियार ने संजीदगी से कहा तो बुरआन ने इसे कुन नज़रों से घूरा जिसका असर ज़ावियार पर कतई नहीं हुआ था। मुझे हैरत हो रही है कि तुम बच्चों के साथ बच्चे कैसे बन सकती हो। हालत देखी है इस कमरे की, मुझे तो देखकर ही वोमिट आ रही है। मजबूरन कमरे के अंदर कदम रखते वो एक ढंग की जगह तलाश करने लगा था। जब इसकी नज़र राइटिंग टेबल पर पड़ी, एक यही जगह बुरआन के बैठने के काबिल लगी तो बुरआन इस जगह पर टिक गया। जिनसे मोहब्बत हो इनके लिए सब करना पड़ता है, बच्चा बनना तो बहुत छोटी बात है। ये वाकई सच्ची बात है, जब अभी उसको मोहब्बत नहीं ना हुई तो इसलिए वो ऐसे कह रहा है। मोहब्बत बड़े बड़ों को निचा देती है, ठीक है, कहते नहीं बुल्ले शाह इश्क निचाया करके थैया यही बात है, ठीक है। आगे ज़्यादा फ़िलासफ़ी नहीं जानती है, ऐसे नहीं करते फ़िलासफ़ी छोड़ो तो आगे शुरू करें। महमल को नरमी से तकिया मारती ज़ावियार ने संजीदगी से कहा तो बुरआन ने नज़रें घुमाई। मोहब्बत खाक, मोहब्बत धोखा है, सिराब है, नासूर है। बुरआन ने कहते हुए से सर झटका तो ज़ावियार ने इस्तेज़ा बुरआन को घूरा। अभी हुई नहीं है ना, जब हो जाएगी तो तुम बच्चे तो क्या मुँह में फीडर लेने पर भी राज़ी हो जाओगे गहरा तंज था, लेकिन बुरआन का बेसाख्ता कहका ज़ावियार समेत महमल को भी अपनी जानिब मुतवज्जा कर चुका था। मोहब्बत लफ्ज़ बुरआन दिलशेर की डिक्शनरी में है ही नहीं। बुरआन दिलशेर को कभी मोहब्बत नहीं हो सकती, ख़ुसूसन किसी औरत से तो कभी भी नहीं, चाहे वो औरत किसी भी रिश्ते में क्यों ना हो। बुरआन ये से बोला तो ज़ावियार तल्खी से मुस्कुराया। मोहब्बत नहीं तुम्हें इश्क होगा बुरआन, ये मेरी सिक्स सेंस कहती है। यानी जो ये ऐसे शो करवाती है ना नावल में, वो होना ही होता है, यानी होगा इसको। ज़ावियार के यकीन को बुरआन ने फ़कत हवा में उड़ाया था। इस बात से अनजान के इश्क तो कब का अपने रास्ते पर निकल चुका था और अनकरीब बुरआन दिलशेर से टकराकर इसके वजूद को ज़ेर ज़ेर करने वाला था। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम फारिग हो जाओ तो आ जाना। अपना सर झटकते बुरआन कमरे से निकल गया। इसका रुख अब ज़ावियार के कमरे की तरफ था। ज़ावियार कुछ देर मज़ीद महमल के साथ खेलने के बाद अपने कमरे में आ गया था। डील फाइनल कर ली तुमने, बासिल से कमरे का दरवाज़ा खोलते पहला सवाल ज़ावियार की जानिब से हुआ था। बुरआन जो बेड पर लेटकर आंखें मूंद चुका था, ज़ावियार की आवाज़ पर आंखें खोलते मुस्कुराया था। ज़ावियार ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपनी कमीज़ के बटन खोलने लगा। अंदर खासा मसरूफ़ था।
انداز خاصا مصروف تھا. واضح اشارہ تھا کہ وہ برآن سے خفا ہے. وارڈروب کی طرف بڑھتے زاویار نے اندر سے ڈریس پینٹ اور ہلکی پستہ رنگ کی شرٹ نکالی. ہاں ڈیل تو فائنل ہو گئی ہے اور باسل نے اپنے آنے والے بربادی پر پرسوں پارٹی بھی رکھی ہے اور تمہارا انویٹیشن خاص کر بھیجا ہے. برآن نے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھتے زاویار کو دیکھا تو اس نے اس کی بات پر ناگواری سے پلٹتے اسے دیکھا. زاویار معراج خانزادہ اس کے منہ پر تھوکنا گوارا بھی نہیں کرتا گو کہ اس کی دعوت میں جانا ناممکن. زاویار کے کہنے پر برآن سیدھا ہوتا اٹھ بیٹھا. تم یقین کر سکتے ہو زاویار اس نے ڈیل فائنل ہونے کی لالچ میں مجھے سبرینا کی پیشکش کی تھی. برآن کی بات پر زاویار نے حیرت سے اسے دیکھا پھر اگلے لمحے ہی جبڑے اور مٹھیاں بھیج گیا تھا. برآن کے لیے سمجھ پانا مشکل تھا کہ وہ غصہ کیوں ہو رہا ہے. اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اسے دھوکہ دینے والی لڑکی کیسے ایک کھلونا بن گئی ہے. میں اس کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتا زاویار نے سختی سے کہا. جو بھی تھا وہ عورت اس سے پہلے خوبصورت رشتے میں منسوب رہ چکی تھی. کسی وقت وہ اس کی محبوب بیوی تھی جس پر کسی کی نگاہ اسے برداشت نہیں تھی. اب وہ اس کے نکاح میں نہ صحیح لیکن اس کی بیٹی کی ماں ضرور تھی. تم تو اسے اپنے بستر پر لانے کا ارادہ رکھتے تھے زاویار. اور اب برآن کے سوال پر زاویار نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا. وہ برآن کو نظر انداز کرتے واش روم کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ برآن کی آواز پر قدم جھک کر رکے. تم پرسوں میرے ساتھ باسل کی پارٹی میں چلو گے؟ برآن نے سوال نہیں کیا تھا اس پر حکم صادر کیا تھا. میں نہیں جاؤں گا زاویار نے غصے سے کہا تھا. وہ جانتا تھا سامنے بیٹھا اس کا خبیث دوست جان بوجھ کر اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا عادی ہے. تم جاؤ گے زاویار؟ میں چاہتا ہوں تم باسل کی بربادی کی پہلی سیڑھی اپنی آنکھوں سے دیکھو. برآن دلشیر کا لہجہ انتہائی سرد تھا اس لیے اس نے ایک موہم سی کوشش پھر کی. سبرینا کے ساتھ زیادتی پر زاویار کا بگڑنا اسے ایک آنکھ نہ بھایا تھا. میں نہیں آؤں گا برآن. ایک مرتبہ پھر زاویار کے ختمی لہجے میں کہنے پر برآن نے تیش میں اچانک اپنی ٹانگ زور سے زاویار کے گھٹنے پر ماری. اس اچانک حملے پر زاویار لڑکھڑا کر نیچے گرا لیکن اگلے ہی لمحے کھڑے ہوتے بری طرح برآن پر جھپٹا. اندر کا آتش فشاں پھٹا تو یہ احساس نہ ہوا کہ مقابل اس کا جگری دوست تھا. برآن بھی شاید یہی چاہتا تھا جب بھی اس اب مہارت سے اس کے مکوں سے بچ رہا تھا. کمینے تو نے اسے اپنا بستر آفر کیا تھا. آخرکار بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی. وہ بات زاویار کی زبان پر آ ہی گئی تھی جو اس کے دل میں چبھ رہی تھی. اتنے دنوں سے اس کے سینے میں ایک غبار بھرا تھا جو اسے سکون نہیں لینے دے رہا تھا. کہیں نہ کہیں برآن کو بھی اندازہ ہوا تھا کہ یہی معاملہ ہوگا لیکن اب بات کلیئر ہونے پر برآن نے ایک جوابی کارروائی میں ایک زوردار مکہ زاویار کے منہ پر مارا تھا جس سے زاویار کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا. خون کی ایک بوند واضح ہونے لگی تھی جسے دیکھ زاویار کے غصے میں اضافہ ہوا تھا. اشتعال میں مقابل کی درگت بنانے کے لیے ہاتھ اٹھایا لیکن برآن نے وہ ہاتھ اپنے پیروں میں لاک کر کے سچویشن یوں کر دی تھی کہ زاویار بیڈ پر الٹا لیٹا تھا. اس کا منہ بیڈ کے گدے سے لگا تھا اور الٹا ہاتھ اوپر کی طرف برآن کے پیر میں لاک تھا. میں بستر آفر کروں یا کچھ بھی تمہیں کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ کڑے تیوروں سے پوچھا. کہیں محمل کی ضد پر واپس اسی غلیظ عورت کو بیوی بنانے کا ارادہ تو نہیں؟ اگر ایسا ارادہ بھی ہے تو اس نے ابھی باسل سے شادی نہیں کی ہے. حلالے کے لیے ایک مرد کی ضرورت پڑے گی تو یو نو واٹ آئی ایم دا بیسٹ آپشن. برآن چاہتا تھا جو الفاظ اسے دنیا کے منہ سے سننے کو ملے وہ وہی اسے سنا کر اس کے سینے میں جلتے بھانبڑ کو ایک مقصد کا راستہ دکھائے. وہ یہ سارا غبار اپنے سینے سے نکال باہر پھینکے. برآن کا کہنا تھا کہ زاویار ہاتھ کو سیدھی جانب موڑتے ہوئے مڑا اور موقع غنیمت جان کر اپنی ٹانگ برآن کے سر پر ماری. برآن کو دھکا دیتے برآن کی پشت پر بیٹھ کر برآن کے دونوں ہاتھ کمر پر موڑ دیے. خبیث آدمی شادی تو نے ایسا سوچ بھی کیسا لیا؟ اور جس عورت سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں تم اسے ہی بستر آفر کر رہے تھے. جھٹکے سے برآن کو چھوڑتا زاویار بیڈ سے اتر گیا. اگر نفرت ہے تو اس کے آمنے سامنے آ کر مقابلہ کرو نا کہ یوں بزدلوں کی طرح منہ چھپاتے پھرو. نہ کہ یوں بزدلوں کی طرح منہ چھپاتے پھرو. ہمزدگی یہ ہے لفظ نا ٹوٹا ہوا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اس بدکردار عیاش عورت نے کی تھی ہمزدگی کوئی گالی ہے شاید اس لیے انہوں نے نا بلر کر دیا. مجھے نہیں اس کی سمجھ آ رہی. حرامزدگی شاید ہاں یہی ہے. اس بدکردار عیاش عورت نے کی تھی. تو کیوں منہ چھپاتا پھر رہا ہے؟ برآن کہنے سے اب بھی باز نہیں آ رہا تھا. زاویار ہونٹ پر ٹشو دباتے برآن کی طرف پلٹا جو بیڈ پر لیٹتے گہری گہری سانس لے رہا تھا. اگر تمہیں لگتا ہے میں اس سے محبت کی وجہ سے نہیں آ رہا مجھے اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یا مجھے بال برابر بھی اس عورت کی پرواہ ہے مائی فٹ تو میں ضرور آؤں گا. غصے سے کہتے زاویار واش روم میں بند ہو گیا جبکہ پیچھے برآن کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ رقص کرنے لگی.
دا گیم از بگن، زاویار کہتے ساتھ برآن جھٹکے سے اٹھا۔ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ زاویار بھی اس کی طرح بے حس اور شفاف ہو جائے، ایموشن لیس۔ زاویار سے نمٹنے کے بعد اسے پہلا خیال ایہان کا آیا تھا تو جلدی سے اپنا موبائل اٹھاتے ملازم کو فون ملایا۔ زرمش کو اس کوٹھے پر کمرے میں تڑپتے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ وہ اسی حالت میں تھی، بس فرق اتنا تھا کہ بھوک پیاس کی شدت نے محض 2 دن میں اسے برسوں کی مریضہ بنا دیا تھا۔ جب بات جان پر آئے تو ہر نفس زندگی کی طرف بھاگنے کی جستجو میں جٹ جاتا ہے۔ اس لمحہ بھی زرمش کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا۔ وہ اس زندان نما کمرے کے دروازے پر بیٹھی ہر تھوڑی دیر بعد دروازہ بجا رہی تھی۔ پلیز پانی دے دو، میں مر جاؤں گی۔ پیاس کی شدت سے زرمش کے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے، دل کرلا رہا تھا کہ کوئی ایک بوند پانی اس کے بے جان ہوتے سوکھتے منہ میں ڈال دے، مگر اسے دروازہ پیٹتے صبح سے شام ہو چکی تھی۔ ایک سیکنڈ میں برائٹنس ذرا کم کروں، میری آنکھیں درد ہونے لگ جاتی ہیں۔ اب اس کی امید بھی ٹوٹنے لگی تھی، شاید اسی گندے غلیظ کمرے میں اسے دردناک موت آنی تھی۔ زریمہ وہ مر جائے گی، دروازہ کھول دے، اسے کھانا پانی دے دے، ریشما نے تڑپ کر کہا۔ عموماً یہ ہر اس لڑکی کے ساتھ کیا جاتا تھا جو ان کی بات ماننے سے انکار کرتی تھی۔ ماضی میں بعض تو ایسی گزری تھیں کہ اس جگہ پیاس کی شدت سے موت کے گھاٹ بھی اتر چکی تھیں اور مرنے کے بعد کسی کچرا کنڈی کی نظر بن چکی تھیں، لیکن ریشما کا دل ہمیشہ ہی بانو بائی اور زریمہ کی شفافیت پر جلتا تھا۔ 35 سالہ ریشما بہت خوبصورت تو تھی، پر یہ بات کم ہی لوگ جانتے تھے کہ وہ نہ عورت ہے نہ آدمی، بلکہ خواجہ سرا ہے۔ ریشما کی ہمدردی پر لڑکی سے ایک طرف اور زرمش اور اینارا سے ایک طرف۔ وجہ اس کی وجیہہ سے محبت تھی۔ وہ خواجہ سرا ضرور تھی، پر اسے وجیہہ کے حسن اور دل اور احسان سے بے تحاشا انسیت تھی۔ چلو اس کی بیٹی اینارا تو بڑی ہی کوٹھے میں ہوئی تھی، پر زریمہ کیوں زبردستی اس کی دوسری بیٹی کو یہاں گھسیٹ لائی تھی؟ اسے حیرت ہوئی تھی کہ زریمہ ایک عورت کے روپ میں چھپا خطرناک بھیڑیا ہے۔ ریشما اگر اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے تو جا پوچھ لے اس 2 ٹکے کی چھوکری سے، اگر ہمارا حکم ماننے پر راضی ہوتی ہے تو ٹھیک، ورنہ مرنے دو۔ ایسے ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر زریمہ نے 5 چباتے قوت سے کہا۔ وہ کمرے سے کچھ فاصلے پر لگی چھوٹی سی سیڑھی پر بیٹھی تھی، گہرے گلے کی نائٹی پہنے میک اپ سے پاک چہرہ اس وقت بہت بے رونق اور بدصورت لگ رہا تھا۔ واقعی میک اپ کمال چیز ہے، ریشما نے کھڑے ہوتے سوچا تھا۔ ریشما کو کہیں ایسا بھی لگتا تھا کہ زریمہ ماضی میں وجیہہ کے بے ساختہ بے تحاشا حسن کی وجہ سے بھی حسد کا شکار رہی تھی، جو اب اس کی بیٹیوں میں ٹرانسفر ہوا تھا۔ ریشما کمرے میں گئی، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا زرمش پہلے ہی دروازے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی، ریشما کے پاؤں میں گری۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ریشما کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ وہ فوراً بھاگتی ہوئی زریمہ کے کمرے کی طرف آئی اور وہاں سے پانی سے بھرا چاندی کا گلاس اٹھایا۔ اس سے پہلے زریمہ کچھ کہتی وہ جا چکی تھی۔ بنا ایک لمحہ ضائع کیے اس نے پانی کا گلاس زرمش کے لبوں سے لگایا۔ پانی منہ سے لگنا تھا کہ زرمش ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر گئی۔ پانی پینے کے بعد وہ کھانستی زمین پر لیٹ گئی۔ کھانا زرمش کے منہ سے تڑپتے ہوئے نکلا تو ریشما افسوس سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ مان جا نازک رانی اس کی بات، تو اگر عزت بچا کر مر بھی جائے گی تو وہ تیرے مردہ جسم کو ناپاک کر دے گی۔ ریشما نے سچ کہا تھا، زریمہ کی شفافیت سب کے سامنے تھی۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، زرمش نے تڑپتے ہوئے کہا تو ریشما اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں ہوتی، یہاں زبردستی یا مجبوری میں گندی ہو جاتی ہے۔ اس کی بات مان جا، اب زندگی بچ جائے گی، کیا پتا خدا کوئی راستہ نکال دے۔ ریشما بولی تو زرمش پھر بری طرح سسکنے لگی۔ اب کیا بتاتی، اس راستے سے بچ نکلنے کے راستے تلاش کرتے کرتے تو وہ لوٹ پھر یہاں تک پہنچ آئی تھی۔ میں سب کروں گی جو تم بولو گی، وہ سب، مجھے کھانا دے دو۔ یہ سنا تھا کہ جو ہے نا کھانا سب کچھ کروا دیتا ہے، لیکن یہ ناول میں آج پہلی دفعہ پڑھ بھی لیا ہے۔ چلے اللہ تعالیٰ یہ نوبت کسی پہ بھی نہ لائے، ٹھیک ہے؟ تو آگے کرتے ہیں سٹارٹ۔ بالآخر وہ زندگی کو چن چکی تھی، وہ یوں ہار نہیں مان سکتی تھی۔ آخر زندگی پر اس کا بھی تو حق تھا، اگر پیٹ میں کچھ جاتا اور جسم میں طاقت آتی پھر ہی تو وہ اپنے لیے اڑ سکتی تھی۔ لکھا یہی ہے، سوچ کہہ سکتے ہیں، چلے یہ کر لیتے ہیں۔ طاقت آتی پھر ہی تو وہ اپنے لیے کچھ سوچ سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ریشما کے حکم پر لڑکی نے تازہ بریانی اور فریش جوس لا کر دیا تھا۔ زرمش نے بے صبری سے پلیٹ
تھامتے تیزی سے کھانا کھایا تھا. کچھ کھانا برتنوں میں چھوڑتی وہ واپس زمین پر لیٹ گئی تھی کہ اتنے میں زریمہ کمرے میں آئی اور نائٹی کستے زرمش کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی. روزینہ، ستارہ، کلثوم اور نہال، جلدی ادھر آؤ. زرمش نے زریمہ کے چہرے پر نفرت سے اس عورت کو دیکھا جو عورت ہو کر دوسری عورت کے لیے خطرناک تھی. زریمہ کے پکارنے پر 4 لڑکیاں گھبرائی فوراً کمرے میں آئیں. اس کے زخم پر مرہم رکھو اور اس کا حلیہ درست کرو. 2 دن میں یہ مجھے عنارت جیسی حسین چاہیے. ایک بھی داغ اس کے جسم پر نہ ہو. چہرے پر یہ مردانہ پن نہ دکھے بلکہ اسے کانچ کے موتی کی طرح شفاف و دلکش بنانا تم لوگوں کا کام ہے. یہ 4 لڑکیاں، جس میں سے 2 تو خواجہ سرا تھے، زریمہ کے بہت خاص تھے اور اس کوٹھے پر بہت اکڑ کے رہتے تھے. زریمہ کا ہر حکم اس کے لیے پتھر پر لکیر تھا. ہو جائے گا رانی. ستارہ آگے بڑھتی اس لڑکی کو بغور دیکھتی بولی تو زریمہ ایک نظر اس لڑکی کو دیکھتی کمرے سے باہر نکل گئی. ریشمہ بھی دل سے اس لڑکی کی سلامتی کی دعا کرنے لگی. زریمہ کے پیچھے نکل چکی تھی جبکہ کلثوم اور نہال ضرورت کا سامان لیتے گئے تھے اور ستارہ اور روزینہ میں نے پہلے بھی پڑھا تھا، اب میں نے زرینہ کہہ دیا. چلو کچھ نہیں ہوتا، اتنی سے تو جلتی ہے. آٹے میں نمک برابر غلطی چلی جاتی ہے. اب میں ہر بات پہ سوری نہیں کرنے لگی. اسے الٹا کر اس کی پیٹھ اب تو سوری بنتی ہے. اسے الٹا کر اس کی، کیونکہ میں باتوں میں لگ گئی تھی، اسے الٹا کر اس کی پھٹی قمیض چاک کرتے اس کے زخموں کا معائنہ کر رہے تھے. کرنا تو بنتا، بیچاری کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. گندی زریمہ. ہائے میری کیوٹی پائز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں نے عید کے پہلے دن کی ایڈوانس ویڈیو ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی تھی تو وہ میں نے اپلوڈ کر دی. دوسرے دن کی بھی تھوڑی سی ایڈوانس تھی تو آج میں نے تھوڑی سی ویڈیو پوری بنا کے اس کو تو آج اپلوڈ کرنے لگے. اور تیسرے دن پلیز میری پیارو جان تارو کہنا تھا، جان تارو، پیارو جان تارو اور میرے جان کی ٹوٹو مجھے میسیج نہ کرنا کہ اگلا ایپیسوڈ، کیونکہ یار میرے بھی عید ہے، میں نے ویڈیوز ریکارڈ کرتی ہوں میں، پر مجھے عید منانے دو بیکاز ہمارے گھر میں بہت زیادہ کوکنگ ہوتی ہے اور اتنے برتن ہو جاتے ہیں تو مجھے وہ دھونے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی انشاءاللہ عید کے 3rd ڈے میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی. لیکن اگر نہ ہوئی تو پلیز مجھے میسیج نہ کرنا، بلکہ کر ہی دینا. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب مجھے کوئی کہتا ہے نیکسٹ ویڈیو. پھر تو میرا اتنا لمبا بھاشن ویسٹ گیا. ٹھیک ہے، اور میری طرف سے سب کو بہت زیادہ عید مبارک. ایڈوانس تو نہیں کہہ سکتی، اب تو لیٹ ہو گیا. تو انجوائے کرو خوب اور میرے لیے دعا کرو. اللہ تعالیٰ میرے نصیب اچھا کرے. اور میری طرف سے آپ کو بہت زیادہ عید مبارک. اور عیدی میں آپ کو بھیج نہیں سکتی. اور میری طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں خوشیوں کی. اور اللہ حافظ.